کہ ہم تلاوت کر رہے تھے. بقرہ کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ بقرہ پتہ ہے؟ بقرہ عید ہوتی ہے نا. بقرہ عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ عید جس میں عید الاضحیٰ. صحیح نام ہے عید الاضحیٰ. یہاں پر بقرہ عید کہتے ہیں. بقر کہتے ہیں گائے کو. کس کو بولتے ہیں بقر؟ بقرہ. بقرہ فیمیل کاؤ، گائے. صحیح ہے. تو سورہ بقرہ جو ہے قرآن کی کون سی صورت ہے؟ کسی کو نمبر پتہ ہے اس کا؟ پہلی صورت ہے. ہاں دوسری صورت ہے. پہلی صورت کون سی ہے؟ فاتحہ. ماشاء اللہ، گڈ جاب. سب کو پتہ ہے بھائی، زبردست. اچھا، سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور دوسرے پارے میں آ گئے. پہلا پارہ نہیں تھا، دوسرا. سورہ بقرہ بڑی ہے نا، تو قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو پہلا پارہ بھی، اس میں بھی سورہ بقرہ چل رہی ہے، دوسرے پارے میں بھی سورہ بقرہ چل رہی ہے. اتنی بڑی ہے. تیسرے پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے کہیں پر، یعنی تقریباً 2 سوا 2 پارے سے بھی تھوڑی زیادہ ہے. بڑی صورت. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم اس میں دوسرے پارے میں موجود ہیں اور یہاں ہم نے آیت اب پڑھنی ہے انشاءاللہ، آیت نمبر 168. 168. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم: یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو. ناس کہتے ہیں لوگوں کو. اے لوگو. اللہ رب العزت کس سے فرما رہا ہے؟ ہم سے. یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. یعنی کہ جو بھی باتیں اس میں لکھی ہیں یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ ہم سے، اپنے نبی سے، اور ہم سب سے مخاطب، تمام انسانوں سے. تو یہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، او پیپل. کلو. کلو مطلب کھاؤ. کلو کھاؤ. اے لوگو کھاؤ. مما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں سے ہے، حلالا طیبا. لیکن کیا؟ حلال اور طیب، پاکیزہ. حلال کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہمارے کھانے کے لیے. یعنی کہ جیسے مرغی ہے، گائے ہے، بکری ہے نا، گوشت میں سے ہو گیا. باقی تمام سبزیاں سب حلال ہیں. جتنی بھی سبزیاں ہیں سب حلال ہیں. اور ایک شرط اللہ نے اور لگا دی، طیب. طیب بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کچرے میں سے اٹھا کے، حلال چیز ہے لیکن کچرے میں پڑی اٹھا کے کھا رہے ہیں. حلال چیز ہے، مرغی کا گوشت ہے لیکن سڑ گیا، بدبو آ رہی ہے تو وہ کھا رہے ہیں. وہ طیب نہیں نا، پاک نہیں. تو گندی چیز نہیں کھانی. تو حلال چیز کھانی ہے. جیسے شراب ہے وہ حرام ہے، اللہ نے حرام کر دی، نہیں کھانی. خون ہے بہتا ہوا، وہ حرام کر دیا، وہ نہیں کھا سکتے ہیں، پی نہیں سکتے خون کو، حرام ہے نا. اور کیا ہے؟ سور کا گوشت نہیں کھا سکتے. یا پھر وہ گوشت یا وہ کھانا جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی کہ کسی بت کا یا کسی بابا کا، یعنی کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا ہو. ہم ذبح کرتے کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر. اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں نا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں تاکہ وہ بھی خوش ہوں. جیسے ہندو ہیں، بتوں کے سامنے ہے نا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جو بھی ان کی ہے، کھانا پینا لا کے رکھ دیتے ہیں. تو وہ ایسی چیزیں سب حرام ہیں. تو ساری چیزیں حلال اور طیب. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلو، کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا. زمین میں جو کچھ ہے کھاؤ، لیکن کیا کھاؤ؟ حلال اور طیب، پاکیزہ چیز. ولا تتبعوا، اور اتباع نہ کرو. تتبعوا، اتباع کا مطلب ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا. پیچھے نہیں چلنا. کس کے؟ خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات، یعنی کہ شیطان کے راستے پر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطوات کہتے ہیں راستے کو، لیکن شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کسی کو شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے؟ نہیں دیکھا. کوئی دنیا میں زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کوئی شیطان جا رہا ہے اس کے پیچھے جا رہا؟ نہیں دیکھا نا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو شیطان کا راستہ کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا. شیطان کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جو کہ جہنم کا راستہ ہے، جو اللہ کے حکم کے خلاف راستہ ہے. کوئی بھی چیز جو اللہ نے حکم دیا اس کے خلاف ہوگا، اس کے اگینسٹ ہوگا. یعنی اللہ نے فار ایگزامپل حکم دیا نماز پڑھو، ایک آدمی وہ نماز نہیں پڑھتا، تو آپ بھی اس کی دیکھا دیکھی چلو یہ نماز نہیں پڑھتا میں بھی نہیں پڑھتا. تو بیسیکلی آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ شیطان کا راستہ ہے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، آپ کیا؟ آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھی تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ کس کے راستے پہ چل رہے ہو؟ شیطان کے راستے پر. شیطان نظر نہیں آتا، کان میں آ کے بہکاتا ہے اور خون میں دوڑتا ہے. شیطان ہمارے چھوٹا سا ہو جاتا ہے. اور شیطان جب ہم سوتے ہیں تو ناک کے ہمارے پانسے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، یہاں پر رات پوری یہیں پہ سوتا ہے. تو شیطان ہمارے ساتھ ہے، تو ہم نے اس کے راستے پہ نہیں چلنا. وہ کوشش کرتا ہے ہمارے کان میں آ کے وسپر کرتا ہے کہ ان کو جو ہے نا غلط راستے پر لگاؤں، جھوٹ بول دو،
والدین کو کچھ کہہ رہے ہیں، امی نے کچھ کہا بیٹا یہ لے کر آ جاؤ، آپ بدتمیزی کرو، نہیں میں نہیں سن رہا آپ کی بات، ہے نا. والدین کی بات سننا تو فرض ہے نا، لازمی ہے. تو جو بچہ ایسا کرتا ہے تو وہ بیسیکلی ماں کی بات نہیں سن رہا یا والد کی بات نہیں سن رہا، تو اس کا مطلب ہے ہی از فالوئنگ دا شیطان، وہ شیطان کی بات مانتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے بہت سارے شیطان کے رستے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو جو کچھ حلال ہے اور طیب ہے، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے رستے پہ نہ چلو. انہ لکم عدو مبین. کیوں نہیں چلو شیطان کے رستے پہ؟ وجہ پتہ ہے؟ شیطان کے پیچھے چلنے سے کیوں منع کیا اللہ نے؟ چل لو کیا ہو بھائی، شیطان بول رہا ہے حرام کھا لو، کھا لے تو کیا ہو؟ یا کوئی جھوٹ بول لوں یا چوری کر لوں، کسی کے پیسے نکال کے ڈال دیجیے، چوری کر لی، پھر دکان میں آ کے ٹافی کھا لی، کیا ہے اس میں برائی کیا ہے؟ اللہ نے کیوں فرمایا تمہارا؟ کیونکہ انہ لکم عدو مبین، انہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان ڈز ناٹ لائک یو. شیطان چاہتا ہے آپ جہنم میں جلو، آگ میں جلو. وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کے والد کا بھی دشمن ہے، آدم علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، آپ کی امی کا بھی، ابو کا، سب کا دشمن ہے، آپ کا اینیمی ہے. وہ چاہتا ہے آپ کو لے کر کیونکہ شیطان خود جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا، وہ چاہتا ہے آپ کو بھی آگ میں لے جائے. تو اگر آپ اس کی بات مانیں گے تو وہ آپ بھی آگ میں چلے جائیں گے. تو اللہ نے فرما دیا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کی بات ماننا ہی نہیں. تم اس کی بات مانو گے تمہیں بھی جہنم میں لے جائے گا، آگ میں لے جائے گا، پھر آگ میں چلتے رہنا. تو اللہ کہتا ہے میری بات مانو، اتبعونی، ہے نا، میری بات مانو، میری پیروی کرو. میں جو دین کا راستہ بتا رہا ہوں یا میرے نبی ہیں اس کی بات، ان کی بات مانو، وہ تم کو جنت کا راستہ بتائیں گے. شیطان کے پیچھے چلو گے وہ جہنم کا راستہ بتائیں گے. سیدھی سی بات ہے. تھوڑا سا لمبا کر دیا میں نے کہا بچے بیٹھے ہیں اس لیے. صحیح. اچھا، اور شیطان کے اور کیا کیا کام ہے؟ کیوں شیطان کی بات نہیں ماننی؟ ایک تو یہ کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، نمبر ایک یاد رکھنا. نمبر ایک تمہارا دشمن ہے، تمہارا اینیمی ہے. شیطان از یور اینیمی، اس کی بات نہیں ماننی. جو دشمن تھا اس کی بات نہیں مانتے نا. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، انما یأمرکم، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے. یأمر مطلب وہ تمہیں امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے. بالسوء، برے کاموں کی. شیطان تمہیں جو بھی بات کرنے کا حکم دے گا نا، یا تمہیں وسوسہ ڈالے گا، شیطان کان میں آ کے وسوسہ ڈالے گا، وہ برے کام کا حکم دے گا ہمیشہ. اچھی بات کبھی نہیں بولے گا آپ سے، برے گندے کام ہی بولے گا. نمبر پہلی بات شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے. دوسری بات وہ آپ کو برائی کا حکم دیتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے نہیں چلنا. نمبر تین والفحشاء، اور تمہیں گندے بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے. فحشاء میں کیا کیا آتا ہے؟ گالی بکنا. آپ اور محلے میں نکلے لڑکوں سے دیکھیں، بہت سے لڑکے ہوتے ہیں گندی زبان استعمال کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو یہ فحشاء ہے. یا پھر اور الٹے سیدھے کپڑے پہنتے ہیں، خراب حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ سب شیطان کی باتیں ہیں، شیطان کے رستے ہیں. تو ان کے پیچھے نہیں چلنا. تو اگر آپ شیطان کی بات مانیں گے تو آپ سے برائی بھی کروائے گا، آپ سے فحشاء گالیاں بھی بکوائے گا، اور تمہارا دشمن بھی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور چوتھا کیا وہ کروائے گا آپ سے کہ آپ ایسی بات بولو جو کہ اللہ کے بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی اللہ کے بارے میں غلط باتیں. اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ میری بات سنو، مجھ سے دعا مانگو، میرے لیے نماز پڑھو، میرے لیے قربانی کرو. وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بات بلوائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے شریک بنا دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کی بات مانو، ان کے پیچھے چلو، یا ان کے آگے کوئی نظر و نیاز کرو تو اللہ تعالیٰ سے تمہیں قریب کر دیں گے. یا فلاں قبر ہے، یا فلاں بابا ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان چادریں چڑھاؤ، ان سے مانگو، ان سے دعائیں مانگو اللہ کو چھوڑ کے. تو تم کیا کہو؟ سوچو ہاں یار یہ اتنے بڑے ولی ہیں، ان کی قبر پہ جاتا ہوں تو مجھے فوراً میری بات اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. میرے پاس بچہ نہیں تھا، میں منگو پیر، میں اس دن گیا تھا مزار سے گزر رہا تھا سامنے سے منگو پیر کے، تو اتنے سارے لوگ ڈھول بجاتے ہوئے گانا بجاتے ہیں. پچھلے ہفتے کی بات ہے، کچھ لے کے جا رہے ہیں نا کہ شاید کوئی بارات جا رہی، کوئی ڈولی جا رہی، پتہ چلا وہ چادر کوئی لے کے جا رہے تھے، بہت بڑھیا موٹی سی چادر تھی، کوئی خوبصورت ستارے والی اور پتہ نہیں کیا کیا. تو بیسیکلی ناچتے ہوئے گاتے ہوئے دھمال ڈالتے ہوئے مزار کے اندر جا رہے تھے کہ بابا پتہ نہیں جو منگو پیر پتہ نہیں زمانہ پہلے مر گیا، پتہ نہیں ہندو بھی تھے مسلمان تھے مجھے نہیں پتا. بہرحال ان کے مزار پہ چادر چلانے جا رہے ہیں. اچھے آدمی ہوں گے، ہم برا نہیں بولتے، نیک آدمی ہوں گے، نمازی ہوں گے. چلے گئے اللہ کے پاس ختم، چلے گئے اللہ کے پاس ختم. اب ان سے نہیں مانگ سکتے آپ، نہ ان سے مانگ سکتے ہیں، نہ کسی نبی سے مانگ سکتے ہیں، نہ کسی ولی سے مانگ سکتے ہیں. جو اللہ کے پاس چلا گیا ختم. بلکہ اس کی قبر بھی پکی نہیں بنا سکتے. جو قبر پکی بنی نا، آپ نے دیکھا ہو کراچی میں بہت ساری بنی ہوئی، یہ بنانا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو کچا بناؤ، پکی قبریں بنانا حرام ہے. پہلی بات ہے قبر بنانا ہی حرام ہے پکی، آپ نے کچی رکھنی تھی. پہلے آپ نے ایک بدعت کام کیا، رسول اللہ کے خلاف ورزی کی، شیطان کے رستے پر چلے. پہلے ہی آپ نے سب سے پہلا غلط کام کیا کیا؟ شیطان نے ایک برا حکم دیا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے، تم نیکی سمجھ کر، دین سمجھ کر اس کو کر رہے ہو. تم نے قبر پکی بنائی پہلی. ان سے پوچھو وہ کیا بولتے ہیں؟ نہیں وہ لوگ آئیں گے، بابا ہیں، ان کا مزار ہے، قرآن پڑھیں گے تو دھوپ ہوگی تو اس لیے ہم نے چار دیواری بنا دی.
تاکہ قرآن پڑھے بیٹھ. قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے وہاں؟ قرآن تو نہیں پڑھا جاتا. مطلب ساری دنیا کی خرافات ہوتی ہے. آپ مزار پہ اللہ نہ کرے آپ جائیں نہ دیکھیں جا کے وہاں بے حیائی کے برے کام، تمام گندے کام وہاں پر ہوتے ہیں، سارے نشے وہاں بکتے ہیں. تو بہرحال جب کبھی بھی اللہ کے نبی کی بات کی خلاف ورزی کی جائے گی، نیکی سمجھ کر کی جائے بھلے نہیں بابا سے، ہمیشہ اس میں شیطان آئے گا اور شیطان آپ کو بہکا کے اس کو غلط کاموں میں لے جائے گا. اب دیکھو وہ ڈول بجا کے، میوزک بجا کے چادر چڑھا رہے، اور کیا سمجھ رہے لاکھوں روپے کی چادر ہے، وہ موٹی بہت ہیوی. میں نے دیکھا، میں نے کہا پتہ نہیں کتنی مہنگی چادر ہے. میں نے گاڑی روک لی، ٹریفک جام ہو گیا پورا. تو پتہ چلا کہ وہ چادر چڑھائی جا رہی ہے. کیا ثواب ملے گا؟ گناہ ہی گناہ، بدعت ہی بدعت. اور اگر ان کا نیت یہ نکلی کہ اگر ہم چادر چڑھائیں گے تو ہمیں نعوذ باللہ بچہ مل جائے گا، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، تو بس شرک ہو گیا. پھر تو اسلام سے ہی خارج ہو گئے، اللہ معاف کرے. تو کتنی بری چیز ہے جو کہ یہ خرید رہے ہیں. اللہ ہمیں شرک سے بچائے، شیطان کے پیچھے سے چلنے سے بچائے. تو شیطان کے، یہ شیطان کے راستے ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ خطوات الشیطان. یہ سب خطوات شیطان. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے. اچھا اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ ایسے لوگوں سے جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، اتبعوا ما انزل اللہ، کہ اللہ کی پیروی کرو جو اللہ نے خالص دین، جو اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا آسمان سے، خالص دین ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں. سمپل دین ہے. صحابہ کرام کی زندگی آپ کے سامنے موجود ہے. نماز پڑھتے تھے، جہاد کرتے تھے، ہے نا، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، سچ بولتے تھے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، عزیز و اقارب کو، پڑوسیوں کو حقوق دیتے تھے ان کے. اور کیا ہے؟ سمپل دین ہے. نہ کوئی خرافات تھی، نہ کوئی پکے الٹی سیدھی رسمیں تھی. 2 تہوار تھے، عید الفطر، عید الاضحیٰ. نہ کوئی تیسری عید تھی، نہ کوئی چوتھی عید تھی. کوئی کنڈے، نظر و نیاز، فاتحہ، صحابہ کرام نے کبھی یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، سمپل لائف تھی. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ کام کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن مجید میں، احادیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائیں، ان کی بات مانو، تو کیا کرتے ہیں؟ قالو، وہ کیا کہتے ہیں جواب میں؟ بل نتبع، نہیں، ہم تو وہ مانیں گے، اس کی پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے والدین کو پایا تھا، ہمارے باپ دادا کو پایا تھا. ہمارے باپ دادا کیا غلط تھے؟ ہمارے والد بھی یہ کرتے آ رہے ہیں. مثال کے طور پر کسی مشرک ہے، اس کو بولو آپ کہ یار آپ یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہو، یہ اتنے بڑے بڑے آپ نے ہنومان کے، یہ اس کے آپ نے چھوٹے چھوٹے بت بنا لیے، ان کی پوجا کر رہے ہو آپ، یہ کیا بیوقوفی کی کام کر رہے ہو؟ وہ کیا بولے گا؟ نہیں بھائی، ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ہمارے لکڑ دادا ہزاروں سالوں سے ان بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، اور اب تک دیکھو ان کو بچے بھی ہو رہے ہیں، ان کے کاروبار بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے کیا؟ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا ان پر؟ اس طرح کی باتیں کرتے. تو یہ بات بھی وہی قریش بھی یہی کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. نہیں بھائی، ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے خالص دین نازل فرمایا ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہم وہ مانیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے. ہمارے باپ دادا بیوقوف نہیں تھے. اولو کان، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے جواب میں؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا پھر بھی یہ اپنے باپ داداؤں کی پیروی کریں گے کہ جبکہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے تھے، نہ علم، نہ ہی ہدایت پر تھے. لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی کہ دیکھیں، ہدایت کا سرٹیفکیٹ عمر سے یا رتبے سے نہیں آتا کہ اگر وہ باپ ہے یا دادا ہے یا 80 سال کا یا 100 سال کا، تو نہیں. ہدایت کا سرٹیفکیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، صحابہ کرام بھی جوان تھے بہت سارے، لیکن اس میں بزرگ بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت پر تھے ہمیشہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں. 40 سال ایک ینگ ایج ہے. اور کئی بوڑھے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ایمان لاتے. آپ کے چچا ایمان نہیں لائے، ہے نا، ابو طالب. ابو لہب ایمان نہیں لایا، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا وہ ایمان لے آئے، ہے نا. اور اس کے علاوہ اور کون چچا آپ کے ایمان لائے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے. صحیح ہے نا، کہ آپ کے 2 چچا ایمان لے آئے. تو بات یہ ہے کہ ہدایت پر ہونے کے لیے عمر یا باپ یا دادا یا رتبہ یہ نہیں دیکھا جاتا. کوئی ینگ بچہ بھی اگر صحیح بات کر رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے، تو وہ صحیح ہے. آپ غلط ہو. آپ اگر دین کی بات نہیں کر رہے، آپ کے پاس حدیث کا حوالہ نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت کا ریفرنس نہیں ہے، تو آپ غلط ہیں. تو دلیل کی پیروی کی جائے گی، کسی کی عمر یا کسی کے رتبے کی پیروی نہیں کی جائے گی. اچھا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار کی مثال ان کی جیسی ہے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. اچھا، جانور دیکھتے ہیں نا آپ، جاتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، یعنی کہ چوپائے، بکریاں، بھیڑ. آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈی ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ ان کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، شیپرڈ، وہ چرواہا ہوتا ہے. اچھا، وہ ان کو چیختا چلاتا ہے، ایسا کچھ آواز لگاتا ہے، تو وہ جانور ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں یا اس کی آواز پر آ جاتے ہیں.
تو آپ کو کیا لگتا ہے جانوروں کو کیا آواز آتی ہے؟ اس کو بس شور کی آواز آتی ہے، دعا یا ندا بس. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کافروں کی مثال ایسی ہے کہ ان کے کانوں میں صرف دعا اور ندا کی آواز آتی ہے. جیسے چرواہا بلاتا ہے نا اپنے جانوروں کو، بلاتا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ چلو. جیسے لوگ اکثر اپنے جانوروں کو بہلاتے ہیں، کچھ بولتے رہتے ہیں، لیکن جانوروں کو کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا. جانور ہماری زبان سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا نا. اس کو صرف ایسی بس شور کی آواز آتی ہے ہلکی سی. اب کیسے آتی ہے ہمیں نہیں پتا، ہاں وہ ایسے آواز آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کافر ایسے ہیں کہ ان کو دین کی آیات، اللہ کی آیات بتائی جائیں، ان کو حدیثوں کے حوالے دیے جائیں، ان کو دنیا جہاں کی اگزامپل دی جائے، لیکن ان کو پلے کچھ نہیں پڑتا، کیونکہ دماغ نہیں ہے، دماغ بند ہو گیا. اس لیے دماغ کو کھولنا ہے. قرآن مجید کو جتنا آپ پڑھیں گے سیکھیں گے آپ کا دماغ کھولے گا. جتنے بھی آپ پڑھے لکھے ہو جائیں، بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر ہیں، لیکن کیا کریں؟ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، ہے نا. تو دنیاوی پڑھائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ان کے کانوں میں یہ آواز نہیں ٹکراتی سوائے دعا اور ندا، یعنی پکار اور آواز ہی سنتے ہیں، اور کچھ نہیں سنتے. صم، اللہ کہتا ہے بہرے ہیں یہ لوگ، بکم اور گونگے ہیں، بول بھی نہیں سکتے. بہرے بھی ہیں اور بکم یعنی کہ گونگے بھی ہیں، بول بھی نہیں سکتے. عمیون، عمیون کہتے ہیں اندھے کو. صم، بکم، عمیون. صم مطلب ڈیف، بکم ڈم، عمیون بلائنڈ. ڈیف ہیں، ڈم ہیں اور بلائنڈ ہیں. صم بکم عمیون فہم لا یعقلون، انہیں عقل بھی نہیں، دماغ سے بھی خالی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اندھے بہرے گونگے اور دماغ سے خالی ہونے سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، دین کی صحیح رہنمائی نصیب فرمائے، کہ ہمیں اللہ کا کلام سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وعد آ چکا ہے. وشفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو ہے اس کے لیے شفا بھی ہے. وہدن، اور ہدایت بھی ہے، اور رحمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بہت بڑی قرآن مجید جو ہے نا اللہ کی رحمت للمؤمنین، مومنین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنائے اور اس قرآن مجید سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.